السلام علیکم۔ شب برات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس رات مخصوص عبادات کرنا، اس رات کے بارے میں من گھڑت قصے اور کہانیاں جن کو دینی ٹچ دے کے ہمارے ہاں رائج کیا گیا، ان تمام باتوں پہ میں نے قرآن و حدیث کی رہنمائی لیتے ہوئے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھیں، جس پر ایک مفتی صاحب لاہور کے، جی ہاں مفتی صاحب، جنہوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیا، ذرا یہ سنیے۔ ارے کتے بیٹھے کذاب کہیں کے، پہلے اپنی شکل دیکھ پھر شب برات پر بات کرنا، خبیث لعین مرتد ملعون جہنمی کہیں کے۔ آپ ان کا حلیہ دیکھیے، اور یہ کسی مسجد پہ کسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوں گے۔ جو شخص، جو ملا، جو اتنا بڑا حلیہ بظاہر رکھ کے، سنت رسول رکھ کے، اور اتنی بڑے سائز کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ کے، جس کو اتنی شرم حیا نہ ہو، وہ ڈائریکٹ کسی پہ کفر کا فتویٰ اور وہ مغلظات بیان کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کسی مسلک کے بارے میں بات نہیں کی۔ دوسری عرض یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ ایسی چیزوں کو جن کا دین میں اس طرح کا تصور اور وجود ہی نہیں ہے، اور آپ ان کو 100% قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، تو پھر کیا دوسری طرف سے ان کے جواب میں کوئی ایسی بات اگر بیان کی جائے اور ساتھ میں احادیث ریفرنس میں لگائی جائیں، ساری چیزیں واضح کی جائیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صرف اس رات کی فضیلت کے بارے میں اہل علم نے، جی ہاں کوئی ایک مسلک نہیں، میں نے وہاں پہ حدیث کے نمبر لگائے کہ اس رات کے بارے میں صرف اور صرف ایک روایت حسن درجے کی ملتی ہے، اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، جبکہ دیگر محدثین نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے۔ تو ضعیف احادیث اور بہت ساری وہ روایات جس میں مخصوص طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ایک رات میں 100 نفل پڑھیں، اتنے نفل پڑھیں اور صلاۃ الالفیہ پڑھیں، جو من گھڑت قصے کہانیاں ہمارے ہاں رائج ہوئے کہ مردے گھروں میں آتے ہیں، قبرستان پھر جانا، تو میں نے یہ ساری باتیں عرض کی تھیں کہ ان کا دین سے سرے سے کوئی تصور نہیں ہے، اور ساری اس کی وضاحت میں نے پیش کی تھی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ اتنی شد و مد کے ساتھ، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنی بے شرمی کے ساتھ آپ وہ بات بیان کریں کہ جس کا دین میں تعلق اگر ہے بھی تو جس حد تک ہے صرف اس کو اتنا بیان کریں، مگر آپ اس کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کریں، تو جواب میں اگر کوئی بتاتا ہے لوگوں کو کہ اصل جو قرآن و حدیث میں اس کی رہنمائی کیا آئی ہے، تو پھر اتنی خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کا اپنا ایک موقف ہے، آپ کے علماء اپنی اگر ایک بات کرتے ہیں، اختلافی بات کرنے والوں کا جواب دینا یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف وہ کر رہے ہیں جو واضح قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اور میں نے رپورٹ کی ہے، صرف اس کی نہیں، بہت ساری باتیں جو مجھے پرسنل میں کہی گئیں، حتیٰ کہ جان تک کی دھمکیاں دی گئیں، تو میں نے رپورٹ کیا ہے، مگر ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ، وہ کسی روپ میں ہوں، وہ چاہے کسی مرضی مسلک کی مسجد میں بیٹھے ہوں، جو شخص اپنے مسلک کو اپنی جاگیر اور اپنے ٹول کے طور پہ بنا کے پرموٹ کرنے کی، مسلط کرنے کی کوشش کرے، ایسے علماء حق نہیں ہو سکتے، علماء سو ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو ضرور اویئرنس دیں کہ جو اللہ رسول کا نام لے کے اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے فتوے، بابوں کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات انہوں نے مسلط کر دی ہے، ایسی ایسی من گھڑت قصے کہانیاں سنا کے، کہ عام بیچارے جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی قرآن کی واضح نص پیش کر دیں، آپ احادیث پاک کی واضح دلائل پیش کر دیں، اس کے باوجود اتنی ڈٹائی ہے، اتنی بے شرمی ہے کہ کفر کے فتوے لگائی جا رہے ہیں، انسان میں کوئی شرم حیا ہونی چاہیے۔ تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو کم از کم لوگوں کے سامنے ضرور بتائیں، ضرور ہائی لائٹ کریں کہ جو لوگ ان کی بات کو سن رہے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ یہ ہے